بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 404 ہجری میں سلطان محمود نے بالناتھ کے مشہور قلعے نندنا پر حملہ کیا۔ اس وقت راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا جے پال ثانی لاہور کا حاکم تھا۔ جب راجہ جے پال کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے نندنا کے قلعے کو اپنے چند معتمد لوگوں کے سپرد کر دیا اور خود درہ کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو نقب زنی کے ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کے دوسرے طریقے آزمانے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ محاصرہ طول پکڑ گیا تو قلعے کے محافظوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور والی غزنی سے امان طلب کر لی۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وفادار وزیر کو نندنا کے قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود راجہ جے پال ثانی کے تعاقب میں درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ جب آنند پال کے بیٹے نے خبر سنی تو وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ پھر سلطان بہت سا مال غنیمت لے کر اور ہزاروں ہندوؤں کو مشرف بائی سلام کر کے غزنی واپس آیا۔ 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر والی غزنی نے اس دلکش خطہ ارض کی حدود میں داخل ہو کر لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت رکھتا تھا، اس لیے سلطان محمود کو اس کے سر کرنے میں دیر لگی۔ اسی دوران برف باری کا آغاز ہو گیا اور سردی اس قدر بڑھ گئی کہ غزنی کے سپاہی اس یخ بستہ موسم کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا علاوہ اہل قلعہ کو کشمیر کے دارالحکومت سے بھی فوجی مدد پہنچ گئی تھی۔ نتیجتاً سلطان محمود کو لوہ کوٹ کے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی کی طرف واپس لوٹ جانا پڑا، مگر واپسی میں غزنی کا لشکر راستہ بھٹک جانے کے سبب ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور دلدل ہی دلدل تھی۔ راستے سے نا آشنا سلطان محمود کے سینکڑوں سپاہی پانی اور دلدل کی نظر ہو گئے تھے۔ سلطان کے شاہ سواروں نے خشکی کا راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بری طرح ناکام رہے۔ غزنی کے لشکر پر کئی روز تک یہ عجیب و غریب بلا مسلط رہی۔ خود سلطان محمود بھی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا اور شدید کرب کے عالم میں اپنے خالق کو پکارنے لگا تھا، اے اللہ، کیا تیرے نام لیواؤں کی یہ فوج باطل پرستوں سے مقابلہ کیے بغیر موت کی خوراک بن جائے گی؟ پھر جیسے ہی اس خوفناک جنگل میں محمود کی فریاد کی گونج ختم ہوئی، والی غزنی نے کچھ فاصلے پر نظام شاہ کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شیخ، آپ یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے والی غزنی کی آواز میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ نظام شاہ آہستہ آہستہ سلطان محمود کی طرف بڑھ رہے تھے۔ غزنی کے امیران لشکر جو محمود کے قریب تھے انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ ان کا فرما روا کس سے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ سلطان کے سامنے اس کا کوئی مخاطب موجود ہی نہیں تھا۔ فرزند، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، نظام شاہ نے والی غزنی کے قریب پہنچ کر کہا۔ سلطان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کہاں شہر غزنی اور کہاں وادی کشمیر سے ملحق یہ ایک خوفناک جنگل، دونوں مقامات کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل تھا۔ پھر ایک پیادہ پا قلندر نے یہ طویل فاصلہ کس طرح طے کر لیا اور نظام شاہ کو اس بات کی کیسے خبر ہو گئی کہ لشکر سلطانی ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ والی غزنی اپنے ان سوالات کے جواب چاہتا تھا مگر نظام شاہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، بس خاموش رہو فرزند، کہ اس معاملے میں تمہیں جنبش لب کی اجازت نہیں۔ سلطان محمود نے چپ چاپ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نظام شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمام امیران لشکر اور سپاہی حیرت زدہ تھے کہ آخر والی غزنی کو کیا ہو گیا ہے کہ سواری موجود ہوتے ہوئے بھی وہ انتہائی دشوار گزار راستے پر پیدل چل رہا ہے۔ کسی مصاحب یا امیر میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ محمود سے پیدل چلنے کی وجہ دریافت کر سکتا، اور سلطان کسی کو یہ کیسے بتاتا کہ نظام شاہ اس وقت کشمیر کے خوفناک جنگل میں اس کے ہم سفر ہیں اور وہ اپنے شیخ کے احترام میں گھوڑے کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔ نظام شاہ بڑی تیزی سے اس ناہموار اور اجنبی راستے پر آگے بڑھ رہے تھے۔ کبھی وہ گھنے درختوں کے کنج میں دائیں طرف مڑ جاتے اور کبھی بائیں طرف۔ سلطان محمود کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نظام شاہ نے اپنی پوری زندگی اسی خوفناک جنگل میں بسر کی ہے اور وہ اس علاقے کے ہر پیچ و خم سے بخوبی آشنا ہے۔ پھر اچانک نظام شاہ جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گئے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر تک سپاہی اور ان کے گھوڑے ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر یکایک لشکر غزنی سورج کے اجالے میں نہا گیا۔ فرط مسرت سے اکثر سپاہیوں کی چیخیں نکل گئی۔ تمام فوجی آبی اور دلدلی علاقے سے گزر کر
خشکی کے ہموار راستے پر پہنچ گئے تھے اور تحد نظر تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ فرزند، میں جا رہا ہوں۔ نظام شاہ والی غزنی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوئے، جیسے کوئی بزرگ کسی بچے کو تنبیہ کر رہا ہو۔ اس بلائے بے درما سے نجات پانے کی خوشی میں سلطان محمود کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ والی غزنی اس رہبری پر نظام شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن مرد قلندر نے ایک طفل نافرمان سمجھ کر اسے ڈانٹ دیا۔ نہیں، اس معاملے میں سکوت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ تمہارا فریب نظر تھا، اور جو کچھ تم نے سنا وہ تمہاری سماعت کا دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نظام شاہ مڑے اور بہت تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی غزنی کے مرد قلندر نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک نرم رو اور خوشگوار ہوا نے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سلطانی لشکر گرد و غبار کے طوفان میں گر گیا۔ تمام سپاہی حیران و پریشان تھے کہ دلدل کے عفریت سے نجات ملی تو ہواؤں کا عذاب مسلط ہو گیا، مگر غزنی کے فوجیوں کی یہ پریشانی بہت عارضی تھی۔ چند لمحوں کے بعد ہی ہوا کے خوفناک جھونکے رک گئے اور سارا گرد و غبار چھٹ گیا۔ سلطان محمود نے گھبرا کر دیکھا، اس کی نظروں کے سامنے دور تک وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، مگر نظام شاہ غائب تھے۔ ایک پیادہ پا شخص چند لمحوں میں کتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ بس چند قدم۔ پھر نظام شاہ کس طرح چلے گئے؟ والی غزنی نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینے لگا۔ قلندر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ غزنی پہنچ کر سلطان محمود نے تھانی سر سے لائے ہوئے بت جگ سوم کو شہر کے چوراہے پر رکھوا دیا۔ اہل اسلام جوک در جوک آتے اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے کہ ذات لم یزل نے ان کے فرما روا سلطان محمود کو دنیا کے قدیم ترین بت کے توڑنے کا اعزاز بخشا۔ اپنی اس فتح کی خوشی میں محمود نے ایسا عظیم الشان جشن منایا کہ اس کے سامنے تمام سابقہ تقریبات ماند پڑ گئی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بے شمار صدقہ و خیرات تقسیم کرنے کے بعد سلطان محمود نے جگ سوم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ اس جشن سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن محمود نے باتوں باتوں میں نظام شاہ کے سامنے کشمیر کے خوفناک جنگل کا ذکر کیا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ نظام شاہ روحانیت کے اس راز سے پردہ ہٹا دیں گے، مگر اس وقت سلطان محمود حیران رہ گیا جب نظام شاہ نے اس عجیب واقعے سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، فرزند، یہ تمہارا فریب نگاہ ہے یا پھر وہ کوئی اور مرد بزرگ ہوگا؟ گنہگار نظام شاہ تو ایک شکستہ پا مسافر ہے جو قبر کے کنارے کھڑا ہے، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر سکے۔ بس فرزند، ایسی بات نہ کہو کہ سننے والے تمہاری ذہنی حالت پر شک کرنے لگے۔ نظام شاہ نے ایک ظاہری دلیل پیش کر کے والی غزنی کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر جب سلطان محمود کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو نظام شاہ برہم ہو گئے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، محمود، یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز ہے۔ اگر تو نے اس راز کو کم ظرفوں کے درمیان افسانہ بنانے کی کوشش کی تو پھر سر محشر تو میرا گنہگار ٹھہرے گا۔ اسی سال ابو العباس مامون نے محمود کو ایک خط ارسال کیا جس میں درخواست کی گئی تھی کہ سلطان اپنی چھوٹی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ محمود نے اس رشتے کو منظور کر لیا اور اپنی چہیتی بہن کو مامون کے عقد میں دے دیا۔ رخصتی کے وقت سلطان نے خوارزم شاہ کو ایک ہی نصیحت کی تھی، یہ میرے باپ امیر سبکتگین کی نشانی ہے اور میں اس نشانی کو اپنے بیٹے امیر مسعود کی طرح عزیز رکھتا ہوں۔ اگر یہ تم سے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، اور یہ ناراض ہے تو پھر میری خفگی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ سلطان نے یہ روح فرسا خبر سنی کہ خوارزم کے کچھ باغیوں نے محمود کے بہنوئی ابو العباس مامون کو قتل کر دیا ہے۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کی خبر اس قدر جاں گداز تھی کہ محمود جیسا آہنی اعصاب رکھنے والا انسان سارے دربار چیخ اٹھا اور اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ خوارزم کے بد نصیب باشندوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میری بہن کے سر سے عروسی آنچل کھینچ کر اسے ماتمی لباس پہنا دیا۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے مرد خونی کفن پہنیں گے اور کتنی عورتیں اپنے جسموں پر بیوگی کی قبا سجائیں گی۔ پھر سلطان محمود ایک لشکر عظیم کے ساتھ اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قتل کا انتقام لینے کے لیے خوارزم کی طرف بڑھا۔ سلطان محمود غزنی کی حدود سے نکل کر پہلے بلخ پہنچا، کچھ دن تک انتظامی امور میں مصروف رہا، پھر خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان بڑی احتیاط سے مصروف سفر تھا کہ کہیں اس کی لشکر کشی کی خبر سن کر ابو العباس مامون کے قاتل فرار نہ ہو جائے۔
اسی مصلحت کے پیش نظر جب سلطان خوارزم کے سرحدی علاقہ ہزربند پہنچا تو اس نے اپنے ایک معتبر امیر محمد تائی کو مختصر فوج دے کر آگے روانہ کیا اور خود ایک محفوظ مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ ایک دن جب غزنی کے تمام سپاہی صبح کی نماز میں مشغول تھے تو خوارزم کے سپہ سالار خمار تاش نے اچانک ایک کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اگر کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سپاہی ہوتے تو یقیناً اپنی عبادت ترک کر کے یا تو دشمن کے مقابل صف آرا ہو جاتے یا پھر شدید بدحواسی اور انتشار کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوتے، مگر ایسے سنگین لمحات میں بھی مجاہدین غزنی نے بڑے صبر و استقامت کا ثبوت دیا۔ وہ سب کے سب اس طرح اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے رہے جیسے انتہائی پرامن فضا میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش لشکر غزنی کی پچھلی صفوں پر بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کرتا رہا۔ محمود کے جان نثار سپاہی اس خیال سے چپ چاپ قتل ہوتے رہے کہ کہیں ان کی چیخیں دوسرے سپاہیوں کی عبادت میں خلل انداز نہ ہو۔ اس نماز کی امامت خود محمود کر رہا تھا۔ پھر جب والی غزنی نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو اس پر یہ خوفناک راز فاش ہوا کہ غزنی کے مصروف عبادت سپاہی اہل خوارزم کی شمشیروں کا ہدف بن چکے ہیں۔ یہ غیر متوقع ہنگامہ آرائی دیکھ کر سلطان محمود نے مختصر دعا مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں عطا کر اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دعا ختم ہوتے ہی محمود نے جان نماز کے قریب رکھی ہوئی اپنی تلوار اٹھائی اور اسے بے نیام کرتے ہوئے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا، اے جان نثاران غزنی، تمہارے جو ساتھی تم سے بچھڑ گئے وہ بہت خوش نصیب تھے کہ انہوں نے عین نماز کی حالت میں جام شہادت پیا اور زندہ جاوید ہو گئے، اور تم بھی خوش نصیب ہو کہ تم نے موت کو اتنے قریب پا کر اطاعت الہی سے منہ نہیں موڑا اور اپنی صفوں میں شگاف نہیں ڈالے۔ تمہیں یہ نظم و ضبط مبارک ہو، اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ جو قومیں اپنی صف بندی کی حفاظت کرتی ہیں وہی مارکائے زیشت میں فاتح قرار پاتی ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا دشمن بہت کم ہمت اور بزدل ہے، اس لیے بے خوف و خطر آگے بڑھو اور خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بچا دو۔ اپنے فوجی ساتھیوں کی حالت نماز میں شہادت اور والی غزنی کی اثر انگیز تقریر نے سلطانی لشکر کو بہت زیادہ پرجوش بنا دیا تھا۔ نتیجتاً محمود کے سپاہی اپنے حریف کو نیل گایوں اور ہرنوں کا ریوڑ سمجھ کر بھوکے شیروں کے مانند جھپٹ پڑے۔ خوارزم کا سپہ سالار خمار تاش سلطانی لشکر کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور کچھ دیر بعد ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ محمود کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شام ہوتے ہوتے اسے گرفتار کر کے والی غزنی کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان محمود خمار تاش کو لے کر ہزار اسب کے قلعے کی طرف بڑھا۔ اس نام کا شہر آج بھی دریائے جیہوں کے مغربی کنارے پر آباد ہے۔ اسی قلعے کے نزدیک خوارزم کی تمام فوج جمع ہو کر لشکر غزنی پر حملہ ور ہوئی، مگر سلطان محمود نے ایک ہی دن میں اہل خوارزم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ فیصلہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ خوارزم کی فوجوں کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سالار البتگین بخاری قید ہوا اور سلطان محمود نے اپنے بہنوئی ابو العباس مامون کے قاتلوں سے اس طرح قصاص لیا کہ انہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ سلطان نے البتگین بخاری کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا اور اسے قتل کرنے کی بجائے حوالہ زندان کر دیا، مگر جب سپہ سالار خمار تاش نے والی غزنی سے رحم کی درخواست کی تو سلطان محمود غضبناک ہو گیا۔ اگر تو مرد شجاع ہوتا تو اتنا انتظار کر لیتا کہ تیرے حریف سپاہی اپنے رب کے حضور سجدہ گزاری کے فرض سے عہدہ برا ہو جاتے، لیکن اے دنیا کے ارذل ترین شخص، تو نے غزنی کے فوجیوں پر اس وقت حملہ کیا جب ان کے سر فرش خاک پر جھکے ہوئے تھے اور وہ اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ میں نے اپنی جنگی مہمات کے دوران بڑے بڑے ہیلا سازوں اور بزدلوں کو دیکھا ہے، مگر تیری بزدلی اور فریب کاری کے آگے سارے گزشتہ فسانے بے حقیقت نظر آتے ہیں۔ اگر تو کسی جانباز دشمن کی طرح مجھ سے برسر پیکار ہوتا تو میں بھی اپنی افو و درگزر کی روایتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن اے بدنصیب خمار تاش، تو نے تو اپنی عافیت و سلامتی کے لیے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔ میں تیرے سر پر اپنا دامن کرم کیسے دراز کروں کہ تیری صورت دیکھ کر مجھے اپنے وہ سپاہی یاد آ جاتے ہیں جو محض اس لیے تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ خالق کائنات کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے والی غزنی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ پھر سلطان محمود کے حکم پر خمار تاش کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب خوارزم کا سپہ سالار تکلیف کی شدت سے چیخا تو سلطان محمود نے قہرناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نامراد خمار تاش، اب تجھے اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنے بڑے بیٹے امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا اور اپنی بیوہ بہن کو لے کر غزنی پہنچ گیا۔
خوارزم کی مہم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سردی کا موسم بست میں گزارا تاکہ سپاہیوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ پھر جاڑے کے رخصت ہوتے ہی 409 ہجری میں جبکہ موسم بہار کی آمد تھی، سلطان محمود نے شجاع اور جانباز راجپوتوں کی مملکت کنوج پر فوج کشی کا ارادہ کر لیا۔ اس بار محمود کے ساتھ 1,00,000 منتخب سپاہیوں کے علاوہ دیگر 20,000 مجاہدین بھی تھے جو ترکستان، ماوراء النہر اور خراسان سے صرف جہاد کی نیت لے کر آئے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب محمود کا اشارہ ہو اور کب وہ باطل پرستوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں۔ والی غزنی سے پہلے کسی غیر ہندوستانی حکمران نے کنوج پر لشکر کشی نہیں کی تھی۔ غزنی سے لے کر کنوج تک کا راستہ 3 ماہ کی طویل مدت میں طے ہوتا ہے اور راہ میں 7 بڑے بڑے دریا پار کرنے پڑتے ہیں کہ جنہیں آسانی سے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جب سلطان محمود کشمیر کی حدود میں پہنچا تو اس علاقے کے حاکم نے والی غزنی کی خدمت میں بیش قیمت تحائف ارسال کیے۔ جواب میں محمود نے بھی اسے عنایات سلطانی سے سرفراز کیا۔ کشمیر کا حاکم اپنے ایک فوجی دستہ لے کر لشکر سلطانی کے رہنما کی حیثیت سے آگے آگے روانہ ہوا۔ سلطان محمود طویل سفر طے کر کے جب کنوج پہنچا تو اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہاں کا قلعہ اپنی مضبوطی اور بلندی کے لحاظ سے تمام ہندوستان میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ کنوج کے راجہ کا نام کورا تھا۔ کورا کا شمار اپنے وقت کے طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، مگر وہ مسلمان سپاہیوں کی کثرت دیکھ کر اور سلطان محمود کی بلند اقبالیوں کے قصے سن کر خوفزدہ ہو گیا، اور پھر کورا نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر والی غزنی کی اطاعت قبول کر لے۔ ابھی سلطان محمود اس جنگی مہم کو سر کرنے کی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک قلعے کا دروازہ کھلا اور راجہ کورا اپنے بیٹوں اور معزز درباریوں کے ساتھ باہر آیا۔ پھر اس نے سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت و فرما برداری کا پرجوش اظہار کیا۔ راجہ کنوج کے اس عمل سے سلطان غزنی بھی بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ شدت جذبات میں محمود نے راجہ کنوج کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کورا تو دانش مند بھی ہے اور خوش نصیب بھی۔ والی غزنی کے لہجے سے جلال سلطانی کے ساتھ ساتھ جذبہ مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ تیری روشن آنکھوں نے وقت ضائع کیے بغیر نوشتہ دیوار پڑھ لیا، اس لیے ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ اب تیری آنکھیں بھی نہیں بجھیں گی اور تیرے تاج و تخت کو بھی نہیں اچھالا جائے گا۔ تو نے ہمارے آگے اپنا سر اطاعت خم کر دیا، اس لیے یقین رکھ کہ اب تیرا اقتدار بھی محفوظ رہے گا اور تیرے جسم و جان بھی۔ ہم ایفائے عہد کرنے والوں کے دوست ہیں اور عہد شکنوں کے بدترین دشمن۔ اب یہ تجھ پر منحصر ہے کہ تو ہمیں لباس قہر میں دیکھنا چاہتا ہے یا پیراہن جمال میں۔ میری آنکھیں صرف حضور والا کے جمال دل نشی کی متحمل ہو سکتی ہیں۔ راجہ کورا نے بصد احترام عرض کیا۔ وہ ایک مدبر اور وقت کی رفتار پہچاننے والا حکمران تھا، اس لیے پوری سچائی کے ساتھ والی غزنی کی بارگاہ جلال میں جھک گیا۔ سلطان محمود نے بے اختیار ہو کر راجہ کنوج کو گلے سے لگا لیا۔ تو پھر کورا، تیرے لیے امان ہی امان ہے اور سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ہم اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ تو بہت خوش بخت ہے کورا کہ تو نے سارے جہان کی سعادتیں حاصل کر لی۔ راجہ کورا نے سلطان محمود کی یہ برادرانہ روش دیکھی تو اپنے ماتھے پر لگا ہوا کشکے خورش ڈالا اور گلے میں ڈالی ہوئی زنار توڑ کر پھینک دی۔ پھر لشکر غزنی نے بڑی حیرت سے منظر دیکھا کہ راجہ کورا سلطان محمود کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا اور با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا۔ سلطان محمود نے کنوج میں 3 روز قیام کیا اور پھر راجہ کورا کو مختلف نصیحتیں کرنے کے بعد میرٹھ کے قلعے کو فتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اگرچہ میرٹھ کا قلعہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن محمود نے سومنات تک پہنچنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ راستے میں جس قدر بھی چھوٹی بڑی ہندو سلطنتیں ہوں انہیں بے دریغ تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سلطان غزنی کی منصوبہ بندی میں خلل انداز نہ ہو سکے۔ نتیجتاً محمود اپنا لشکر جرار لے کر میرٹھ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا راجہ ہردت افواج غزنی کے حملے کی خبر سن کر کسی جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ فرار ہونے سے پہلے ہردت نے قلعے کو اپنے چند معتبر سرداروں کے حوالے کر دیا تھا، مگر یہ برائے نام محافظ قلعے کی نگہبانی نہ کر سکے۔ مجبوراً ان لوگوں نے سلطان غزنی کی خدمت میں 2,50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کر کے اپنی جانوں کی سلامتی کا سودا کر لیا۔ محمود نے میرٹھ کے سپاہیوں اور عام باشندوں کو اس عہد کے ساتھ اپنے پرچم کے سائے میں پناہ دے دی کہ وہ سب کے سب اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کے وفادار رہیں گے۔ میرٹھ کے قلعے کی فتح کے بعد سلطان محمود قلعہ مہاون کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا۔ جب اس قلعے کے حاکم راجہ کلچند کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار اترنا ہی چاہتا تھا کہ غزنی کے سپاہی اس کے سر پر جا پہنچے۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر شدید عالم مجبوری میں
راجہ کلچند نے پہلے تو شمشیر سے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ دیے، پھر وہی خون آلود تلوار اپنے پیٹ میں اتار لی۔ سلطان غزنی کی اقبال مندی کا وہ عجیب زمانہ تھا کہ حریف فرما روا یا تو اس کا نام سنتے ہی فرار ہو جاتے یا پھر معمولی سی مزاحمت کے بعد خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ محمود کے ایک سپاہی نے بھی موت کا ذائقہ نہ چکھا اور راجہ کلچند اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ مہاون کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا۔ دوسری قیمتی اشیاء کے انبار کے ساتھ 80 کو پیکر ہاتھی بھی اس کی ملکیت کے طویل و عریض دائرے میں شامل ہو گئے۔ ان فوجی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے مشہور شہر متھرا کی طرف توجہ کی۔ والی غزنی نے بہت سے لوگوں کی زبانی یہ روایتیں سنی تھی کہ اس علاقے میں متھرا نام کا ایک شہر آباد ہے جسے اہل ہنود شری کرشن کی جنم بھومی ہونے کے باعث بہت زیادہ متبرک خیال کرتے ہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک کرشن جی بھگوان کے اوتار ہیں، اس لیے متھرا کے خزانوں میں بے شمار دولت جمع ہو گئی ہے اور یہاں ایسی عجیب و غریب اشیاء موجود ہیں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب سلطان محمود نے متھرا پر حملہ کیا تو یہ شہر راجہ دہلی کے زیر انتظام تھا۔ مجاہدین اسلام کا خیال تھا کہ دہلی کا راجہ اتنی آسانی سے اپنے کسی دشمن کو اس شہر مقدس پر قابض ہونے نہیں دے گا، مگر اس وقت لشکر غزنی کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے جب راجہ دہلی خاموشی کے ساتھ متھرا کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ سلطان غزنی کے جلال و جبروت کی زندہ دلیل تھی کہ محمود کسی رکاوٹ کے بغیر اس طرح متھرا پر قابض ہو گیا جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ سلطان نے کسی پجاری یا شہری کو قتل نہیں کیا، مگر ان تمام صنم خانوں کو مسمار کر دیا جو صدیوں سے شہر متھرا کے چاروں طرف آباد تھے۔ محمود کو ان بت قدوں سے بے شمار زر و جواہر حاصل ہوئے۔ متھرا کی بلند عمارتوں اور مندروں کو دیکھ کر والی غزنی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حیرت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو اس نے فتح کے بعد غزنی کے بعض امیروں کو تحریر کیا تھا۔ سلطان نے اپنے اس مکتوب میں متھرا کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندروں کی تعداد کا کیا ذکر کروں کہ میں ان کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، مگر ان کا شمار نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی با اختیار شخص اس قسم کی عمارتیں بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ لاکھوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد 200 سال کے طویل عرصے میں بہت ہی چابک دست مشاق اور ماہر معماروں کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ سلطان محمود کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں سونے کے بنے ہوئے 5 طویل قامت بت بھی شامل تھے۔ ان بتوں کی آنکھوں میں نادر و نایاب یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے جن کی قیمت دربار سلطانی کے جوہر شناسوں نے 50,000 زر سرخ متعین کی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت کے ماتھے پر یاقوت سرخ جڑا ہوا تھا جس کا وزن 400 مسکال تھا۔ جب یہ بت توڑا گیا تو اس کے اندر سے تقریباً 1.5 من سونا برآمد ہوا۔ سونے کے ان 5 بتوں کے علاوہ چھوٹے بڑے 100 بت اور بھی تھے جو خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جس قدر چاندی حاصل کی گئی وہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں 100 اونٹوں پر لادنا پڑا۔ بت شکنی کے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد سلطان محمود نے متھرا کی مشہور عمارتوں کو آگ لگا دی اور پھر اس شہر میں 20 روز قیام کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ متھرا میں قیام کے دوران سلطان محمود کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے قریب ہی دریا کے کنارے کنارے 7 قلعے آباد ہیں جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمود نے اس طرف رخ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں کا حاکم افواج غزنی کے حملے کی خبر سنتے ہی انتہائی بدحواسی کے عالم میں فرار ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان قلعوں کے اندر آباد بت خانوں کو بھی دیکھا۔ پجاریوں کے بقول ان بت خانوں کی بنیاد 4000 سال قبل رکھی گئی تھی۔ سلطان نے یہاں کے بتوں کے ساتھ بھی حسب سابق وہی سلوک کیا اور بے اندازہ مال غنیمت لے کر قلعہ منج کی طرف بڑھا۔ قلعہ منج کی حفاظت کے فرائض بہادر راجپوت انجام دے رہے تھے۔ یہ ہندو جانباز لشکر غزنی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان محمود نے قلعہ منج کا محاصرہ کر لیا اور مسلسل 15 روز تک قلعہ کشائی کی مختلف تدبیروں پر عمل کرتا رہا۔ سخت محاصرے کی وجہ سے آمد و رفت کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب محافظوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان فتح حاصل کیے بغیر نہ جائیں گے تو ان میں سے اکثر نے قلعے سے اتر کر اپنی جانیں برباد کر ڈالی۔ کچھ سپاہیوں نے غلامی کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا، اور جو لوگ باقی بچے وہ قلعے کا دروازہ کھول کر شمشیر بکف باہر نکل آئے۔ اگرچہ یہ راجپوت سپاہی تعداد میں بہت کم رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انجام کار سب کے سب مجاہدین غزنی کے ہاتھوں مارے گئے۔ قلعہ منج کے محافظ اپنی عادت و فطرت میں بڑے عجیب لوگ تھے۔ ان میں سے جب کوئی سپاہی زخمی ہو کر زمین پر گرتا تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی شاہرگ کاٹ لیتا۔ اس خونریز مارکہ آرائی میں سینکڑوں مجاہدین غزنی بھی شہید ہوئے تھے۔
جب سلطان محمود نے منچ کے قلعے پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تو اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ محافظ سپاہیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھی اور ہر سمت خون ہی خون تھا۔ والی غزنی نے بے شمار جنگیں لڑی تھی مگر آج تک موت اور بربادی کا اتنا گہرا سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ دور تک دشمنوں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر سلطان محمود بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ بے شک یہ آزادی کے متوالے بڑے غیرت مند اور جانباز تھے، مگر افسوس غلط تعلیم و تربیت انہیں ابدی ہلاکت کے راستے پر لے گئی۔ کاش یہ کچھ دن صبر سے کام لیتے اور کھلی آنکھوں سے آنے والے کا انتظار کرتے کہ ان کی تاریک و غلام بستی میں نئی روشنی اور آزادی کا سفیر پہنچنے ہی والا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر کو اللہ کے سوا کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے قلعہ چند پال کا رخ کیا۔ راجہ چند پال نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا عبث ہے، راہ فرار اختیار کی۔ چند پال اپنے بیوی بچوں اور بیش قیمت جواہرات لے کر قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود نے کارآمد چیزوں پر قبضہ کر لیا اور باقی ساز و سامان کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی تمام عمارتیں بھی نظر آتش کر دی گئی تاکہ چند پال واپس آئے تو ایک مدت دراز تک اپنی مملکت کی تعمیر نو کرتا رہے۔ قلعہ چند پال کی فتح کے بعد والی غزنی نے قریب ہی کے ایک اور راجہ چند رائے کی سرکوبی بھی ضروری سمجھی۔ اگرچہ فوجی اعتبار سے چند رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ایک مغرور و سرکش حکمران تھا۔ سلطان غزنی کی بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے کے باوجود چند رائے نے محمود کے سامنے ابھی تک سر اطاعت خم نہیں کیا تھا۔ راجہ چند رائے کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور کوہ پہکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کئی بار اس بے مثال ہاتھی کو منہ مانگے داموں خریدنے کی کوشش کی تھی مگر راجہ چند رائے نے ہر مرتبہ والی غزنی کو ایک ہی جواب دیا تھا، میں اپنی سواری اور دوسری پسندیدہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو مجھے ان چیزوں سے محروم ہونا پڑا تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی محبوب اشیاء کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر ڈالوں۔ سلطان محمود کو راجہ چند رائے کا یہ جواب بہت گراں گزرا تھا۔ اگر وہ عاقبت نااندیش حکمران اپنا ہاتھی سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تو یقینی طور پر محمود کے غضب سے محفوظ ہو جاتا، لیکن چند رائے کی ذلت و بربادی کے دن قریب آ چکے تھے، اس لیے والی غزنی نے صرف ایک ہاتھی کی خاطر اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دے دیا۔ راجہ چند رائے افواج غزنی کا کیا مقابلہ کرتا؟ وہ تو مجاہدین اسلام کے قدموں کی دھمک سن کر ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی حاکم راجہ چند پال کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا۔ سلطان محمود نے چند رائے کے قلعے کو مکمل طور پر تخت و تاراج کرنے کا حکم دیا اور بعض خدمت گاروں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ ہاتھی کو تلاش کریں۔ خدام نے طویل جستجو کے بعد سلطان کو خبر دی کہ راجہ چند رائے ہاتھی کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر والی غزنی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ جیسے چند رائے نے ایک مخصوص محاذ پر سلطان کو شکست دے دی ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے بعد والی غزنی کا غصہ کچھ اور بڑک اٹھا۔ پھر سلطان نے نیا حکم جاری کیا کہ چند رائے کے قلعے کو آگ لگا دے، یہاں تک کہ ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ ابھی چند رائے کے قلعے میں لگی ہوئی آگ بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے ایک رات سلطان کا وہی پسندیدہ ہاتھی فیل بان کے بغیر اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ والی غزنی کے چوبداروں نے بڑی آسانی سے اس طاقتور ہاتھی کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ محمود ہاتھی کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اچانک اسے اپنے قبضے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ ہاتھی کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محض تائید خداوندی کے باعث ملا تھا۔ نتیجتاً سلطان محمود نے اس خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور پھر اسے اپنے ہمراہ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود دارالحکومت پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست بنائی جائے جو اس سفر میں والی غزنی کے ہاتھ آیا ہے۔ فوراً حکم سلطانی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ اس فاتحانہ سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، کئی من سونا چاندی، 50,000 لونڈی غلام اور دوسری بہت سی بیش قیمت اور نادر اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کامیاب ترین سفر کی خوشی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان نے خانہ خدا کی آرائش کا اہتمام کیا اور قدم قدم پر خوبصورت قندیلیں آویزاں کی۔ بے مثال آرائش اور روشنی کی کثرت کے سبب لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ جامع مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتابیں جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر دیے گئے۔
تاکہ طلباء، مدرسین اور دوسرے انتظامی عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلطان محمود کا جامع مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا ارکان سلطنت اور دیگر امراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور وہ اپنے فرما رواں کی تقلید میں بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ایک مختصر سے عرصے کے دوران غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ قنوج کے سفر میں جہاں سلطان محمود کے ہاتھ اور بہت سی نادر و بیش قیمت اشیاء آئی، وہاں ایک عجیب و غریب مرغ بھی تھا۔ یہ مرغ اپنی صورت و شکل کے لحاظ سے ایک خوبصورت پرندے قمری سے مشابہ تھا۔ اس مرغ کی خاصیت یہ تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا، اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا تو اس پر شدید اضطراب کی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرنے لگتے۔ سلطان محمود نے اس عجیب و غریب پرندے کو دوسرے قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کے پاس بھجوا دیا۔ اس مرغ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی والی غزنی کے ہاتھ آیا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ کسی شخص کے جسم پر کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ آیا ہو، اگر اس پتھر کو گھس کر لگا دیا جاتا تو وہ زخم فوراً مندمل ہو جاتا۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس فتح نامے میں والی غزنی کے ہندوستان پر کیے جانے والے تمام حملوں اور فتوحات کی تفصیل درج تھی۔ جب یہ فتح نامہ قادر باللہ عباسی کو موصول ہوا تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور حکم دیا کہ یہ فتح نامہ اللہ کے بندوں کو برسر منبر پڑھ کر سنایا جائے۔ مملکت بغداد کے عوام نے اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار ان کے سر بارگاہ خداوندی میں جھک گئے اور انہوں نے کفر و ظلمت کی تباہی پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قادر باللہ عباسی نے جس روز یہ محفل خاص منعقد کی، اس دن بغداد کا ہر باشندہ انتہائی خوش نظر آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید ہی کا دن ہے۔ اس محفل خاص میں اہل بغداد نے اپنے جذبوں کی پوری توانائی اور صداقت کے ساتھ سلطان محمود کی بلند اقبالی اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ 412 ہجری میں سلطان محمود کو یہ فکر انگیز خبر ملی کہ ہندوستان کے لوگ قنوج کے حکمران راجہ کورا کی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور بت پرستوں کی اس طویل و عریض زمین کے گوشے گوشے سے اس پر لعنت و ملامت کی سنگباری کی جا رہی ہے۔ راجہ کورا پر دوہری فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ راجہ کورا نے سچے دل سے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور وہ ہندوستان میں رہ کر بھی غزنی کے سیاسی مفادات کا نگہبان تھا۔ پہلے مخالفت کا یہ طوفان زیر زمین پرورش پاتا رہا، پھر اس طوفان کی شدت اور تندی و تیزی نے زمین کا سینہ چاک کر ڈالا۔ ہندو مذہب ترک کر دینے کے جرم میں کالنجر کے راجہ نندا نے قنوج پر حملہ کر دیا۔ قنوج کے عوام کی اکثریت ابھی تک ہندو تھی، اس لیے راجہ کورا اپنے سپاہیوں کی سازش سے محفوظ نہ رہ سکا اور پھر قنوج کے سپہ سالار امر سنگھ نے اسے دھوکے سے قتل کر دیا۔ راجہ کورا کے خلاف برپا کیے جانے والے اس طوفان کی ابتدائی خبریں سنتے ہی سلطان محمود قنوج کے حکمران کی مدد کے لیے غزنی سے روانہ ہو چکا تھا، مگر راجہ کالنجر نے طویل فاصلے کے باعث اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دیوتاؤں کے باغی کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمود نے راستے میں راجہ کورا کے قتل کی خبر سنی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ میرے دوست کی مغفرت کرے۔ پھر دوران سفر ہی سلطان محمود کی امامت میں راجہ کورا کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر سلطان محمود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں راجہ نندا سے قنوج کے 9 مسلم حکمران راجہ کورا کی موت کا انتقام لینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب اہل اسلام کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا تو راجہ اننت پال کا بیٹا جے پال ثانی، جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا، راجہ نندا کی مدد کے لیے سلطان کے راستے کی دیوار بن گیا۔ اس وقت دریائے جمنا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ پانی گہرا ہونے کے سبب محمود کے لشکر کے لیے دریا کو پار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہر شخص موجوں کی سرکشی دیکھ کر دریا عبور کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہا تھا۔ بالآخر محمود کے 300 خاصے کے غلام اپنی جانوں پر کھیل کر دریا پار اتر گئے اور اس وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا جب راجہ جے پال ثانی کے سپاہی رات کی تاریکی میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طوفانی موسم میں سلطان کے لشکری دریا پار کر کے حملہ ور ہونے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب راجہ جے پال ثانی کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور ہر طرف سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئی تو سلطان محمود کے دوسرے جانثار بھی ایک ایک کر کے دریا میں اتر گئے اور پھر شدید کشاکش کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان غزنی اپنے مخصوص فوجی دستے کے ساتھ جمنا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔
والی غزنی نے حیران نظروں سے دیکھا کہ اس کے جانبازوں نے گہری تاریکی کے باوجود میدان میں ہر طرف دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ سلطان محمود کو شامل جنگ پا کر راجہ جے پال ثانی اپنے چند خاص مصاحبوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود پنجاب کے عیار حکمران کو شکست دے کر کالنجر کی طرف بڑھا۔ کالنجر پہنچ کر سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ راجہ نندا کی فوجی طاقت اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کالنجر کے حکمران کا لشکر 36,000 سواروں، 45,000 پیادوں اور 640 ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ہندوؤں کے لشکر کا جائزہ لیا اور دشمنوں کی کثرت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ اس نے پیش قدمی کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ والی غزنی کے جان نثار سپہ سالاروں عبداللہ تائی، ارسلان جاذب اور سردار امین الدین یعنی بلرام سنگھ کے چہرے بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ موسم راجہ کالنجر سے مارکا آرائی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ سلطان محمود خاموشی سے اپنے خیمے میں چلا گیا اور ساری رات اپنے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا رہا۔ جس وقت سلطان محمود میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کی استقامت اور فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا، اسی وقت کالنجر کا حاکم راجہ نندا ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا، ایسا خواب کہ جس میں اسے اپنے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ راجہ نندا گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نظروں سے اپنے خیمے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ قائم تھی اور محافظ فوجی دستوں کے سوا تمام سپاہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ راجہ نندا نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا، مگر کالنجر کے حکمران کو کسی صورت بھی سکون و اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ راجہ نندا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایک نامعلوم خوف اور دہشت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد یہ خیال اس کے دماغ میں جڑ پکڑ گیا کہ وہ بھیانک خواب کالنجر کی شکست کے بارے میں ایک واضح اشارہ ہے۔ راجہ نندا سلطان محمود کی مسلسل فتوحات اور ہندوستان کے سب سے بڑے راجہ اننت پال کی پیہم شکستوں سے بھی باخبر تھا، اس لیے اس نے اس خواب کو اپنے بارے میں ایک برا شگون سمجھا اور تمام مال و اسباب چھوڑ کر رات کے اندھیرے ہی میں میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ فرار سے پہلے راجہ نندا کے سپہ سالاروں نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے حکمران کو کالنجر کی فتح کا یقین دلایا کہ اسے ہر اعتبار سے افواج غزنی پر برتری حاصل ہے، مگر راجہ نندا اپنے راجپوت سرداروں سے یہی کہتا رہا، تمہیں کیا خبر کہ میں اس جنگ کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بس تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے قہر کے اس علاقے سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری لاشوں پر نہ کوئی ماتم کرنے والا ہوگا اور نہ چتاؤں کو آگ لگانے والا۔ کالنجر کے سالار اپنے فرما روا کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے، مجبوراً وہ راجہ نندا کی تقلید میں اس محاذ جنگ سے فرار ہو گئے جس پر انہیں اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو اسے کچھ دیر تک کہنے والوں کی زبان اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ پھر وہ خود اپنے خیمے سے نکل کر میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ ہر طرف ساز و سامان بکھرا ہوا تھا، مگر وہاں دشمن کا ایک سپاہی بھی موجود نہیں تھا۔ اگرچہ سلطان محمود بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے منظر دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں مختلف اندیشے اور وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راجہ نندا جیسا طاقتور حکمران کسی محاذ آرائی کے بغیر راتوں رات میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے؟ والی غزنی نے زیر لب کہا، کہیں یہ راجہ نندا کی کوئی گہری چال تو نہیں ہے اور کہیں وہ لشکر غزنی کے لیے زیر زمین کوئی دام تو نہیں بچھا رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی سلطان محمود نے اپنے چھوٹے چھوٹے کئی فوجی دستے مختلف سمتوں میں روانہ کیے تاکہ وہ ان کمین گاہوں کا پتہ لگا سکیں جہاں راجہ نندا کے فوجیوں کے روپوش ہونے کا امکان موجود تھا۔ پھر کئی گھنٹے کی مکمل تحقیق اور معائنے کے بعد غزنی کے سپاہیوں نے یہ اطلاع دی کہ دور تک ایسی کسی کمین گاہ کا وجود نہیں اور راجہ نندا واقعتاً فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور اپنے بندوں کو بے حساب دینے والا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے حکم پر کالنجر کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا کوئی شمار نہیں تھا۔ غزنی کے سپاہیوں نے کالنجر کے قریب ایک جنگل سے 580 ہاتھی پکڑے۔ راجہ جے پال ثانی کی وجہ سے پنجاب کا خطرہ ابھی تک موجود تھا، اس لیے سلطان محمود نے کالنجر کی فتح پر قناعت کی اور کسی دوسرے محاذ پر الجھے بغیر خاموشی کے ساتھ غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ قرات و ناردین کے باشندے ابھی تک بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں اور اسلامی فتوحات کی کثرت کے باوجود انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی فطرت میں خود سری کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ان اطلاعات کے ملتے ہی سلطان محمود نے اپنے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور سناروں، بڑھئیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت کو
اپنے ہمراہ لے کر قرات اور ناردین کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان محمود نے پہلے قرات پر حملہ کیا۔ قرات اپنی آب و ہوا کے لحاظ سے ایک سرد علاقہ ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبزہ زاروں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ سلطان محمود کی افواج قاہرہ کو دیکھ کر اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ مذہب اسلام قبول کر لیا۔ قرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود وہیں قیام کیا اور اپنے معتمد سپہ سالار ارسلان جاذب کے جوان سال بیٹے حاجی بالی کو ناردین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ حاجی بالی اپنے باپ کی طرح ایک زیرک اور جانباز سپاہی تھا۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں ناردین کی سرزمین کو تہ و بالا کر ڈالا اور بہت سی لونڈیاں، بے شمار غلام اور سیم و زر کے انبار سلطنت غزنی کی ملکیت بنا دیے گئے۔ پھر آخر میں حاجی بالی نے ناردین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے سے ایک روپہلی رنگت کا منقش پتھر برآمد ہوا۔ جب محمود کے ایک درباری عالم نے جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں کا ماہر تھا اس پتھر پر کندہ عبارت پڑھی تو اندازہ ہوا کہ ناردین کا یہ مندر 4000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فتح کی خبر سن کر سلطان محمود خود قرات سے ناردین پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کرانے کے بعد علی بن قدر سلجوقی کو ناردین کا حاکم نامزد کر کے غزنی واپس لوٹ گیا۔ پھر اسی سال 412 ہجری میں سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر کشمیر کی طرف بڑھا اور لوہ کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ لوہ کوٹ کا قلعہ بہت مضبوط تھا، اس لیے سلطان محمود اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ پھر وقت کی بربادی کا خیال کر کے اس نے لوہ کوٹ کا محاصرہ اٹھا لیا اور حکومت پنجاب کی قسمت کا مستقل فیصلہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر سلطان محمود نے خود تو پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے میں قیام کیا، مگر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بت پرست کے ساتھ نرمی اور رواداری کا سلوک نہ کیا جائے۔ غزنی کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی لاہور کا نقشہ بدل ڈالا اور مال غنیمت کے انبار لے کر والی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راجہ آنند پال کا بیٹا جے پال ثانی بہت دنوں سے بیمار تھا۔ طویل بیماری کے باعث اس کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ سلطان محمود کے حملے کی خبر سنتے ہی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے اجمیر کے راجہ کے سائے میں پناہ حاصل کی۔ پورے پنجاب پر سلطنت غزنی کی حکمرانی تھی۔ سلطان محمود نے لاہور کا نظم و نسق اپنے ایک معتمد امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضات پر بھی قابل اور دیانتدار عامل مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ گردش وقت کی تند و تیز ہوائیں برہمنی اقتدار کی خاک پریشاں کو کوچہ در کوچہ اڑائے لیے پھر رہی تھی اور پنجاب کے گوشے گوشے سے نئے انقلاب کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ راجہ جے پال اور اس کے ہم نواؤں کو ذلت آمیز خانہ بدوشی کی سزا دے کر سلطان محمود موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر کالنجر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب والی غزنی اپنی اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے گوالیار کے قریب پہنچا تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ کسی وقت یہ پتھر بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے، اس لیے پیش بندی کے طور پر ایک بھرپور ضرب لگا کر اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دو یا پھر اسے اٹھا کر اپنی گزرگاہ سے بہت دور پھینک دو۔ سلطان کا حکم سن کر غزنی کے سپاہیوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی اس محاصرے کو صرف 4 دن ہی گزرے تھے کہ راجہ گوالیار قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی دستار والی غزنی کے قدموں پر رکھ کر اطاعت و فرما برداری کا پرجوش اعلان کیا۔ سلطان محمود نے راجہ گوالیار کو معاف کر دیا اور کسی خون ریزی کے بغیر ہی والی غزنی کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ سلطان کی طرف سے بخشی ہوئی معافی کے جواب میں گوالیار کے حاکم نے دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ والی غزنی کو 30 ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیے۔ راجہ گوالیار کو اپنے حلقہ غلامی میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمود کالنجر کی طرف بڑھا۔ راجہ نندا 1 سال پہلے بھی سلطان غزنی کی طاقت کا اندازہ کر چکا تھا اور اسے اپنا وہ خوفناک خواب بھی یاد تھا، اس لیے محاذ آرائی سے گریزا رہا۔ سلطان محمود کے خیمہ زن ہوتے ہی راجہ نندا نے والی غزنی کے حضور صلح کی درخواست پیش کر دی۔ اس درخواست میں واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان کالنجر کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی مملکت کی طرف لوٹ گئے تو وہ 300 ہاتھی نظر کرے گا اور تعزیز اطاعت شیاروں کے حلقے میں شامل رہے گا۔ سلطان محمود خام کا جنگ کر کے اپنی فوجی طاقت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی تمام جنگی مہمات کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کے دلوں پر اپنی ہیبت قائم کرے تاکہ سومنات پر حملے کے وقت یہ نیم جان حکمران مذہبی جوش سے بے قرار ہو کر اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔
اپنی اسی منصوبہ بندی کی تکمیل کے لیے سلطان محمود نے فوری طور پر راجہ نندا کی طرف سے پیش کردہ صلح کی درخواست قبول کر لی تھی۔ پھر جب والی غزنی نے معاہدے کے مطابق کالنجر کے حکمران سے 300 ہاتھی طلب کیے تو راجہ نندا نے لشکر غزنی کا امتحان لینے کی غرض سے 300 مست ہاتھی فیل بانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیے اور اپنے ایک نامہ بر کے ذریعے سلطان محمود تک یہ پیغام پہنچا دیا، میں نے حسب وعدہ 300 ہاتھی سلطان کی نظر کر دیے ہیں۔ سلطان محمود کو راجہ نندا کی یہ حرکت بہت گراں گزری، مگر اس نے غیظ و غضب کا اظہار کرنے کی بجائے اپنے ترک سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں اور راجہ نندا کو بتا دیں کہ سلطان کے جان نثاروں کی مدہوشیوں کے آگے ہاتھیوں کی سر مستیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ابھی فضا میں حکم سلطانی کی گونج باقی تھی کہ ترک سپاہیوں کا ایک دستہ بے خوف و خطر آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی راجہ نندا اور اس کے سپہ سالاروں نے محل کے جھروکوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ تمام مست ہاتھی بے ضرر بکریوں کی طرح سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ تم نے دیکھا کہ یہ کیسے جانباز لوگ ہیں؟ راجہ نندا نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ خود موت مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی ہے۔ تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان سے جنگ کروں؟ کالنجر کے سپہ سالاروں کے چہرے بجھ کر رہ گئے تھے، جن کے سامنے پہنچ کر تمہارے مست ہاتھی بھیڑ بکریاں بن گئے، انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کالنجر کے حکمران نے سلطان غزنی کی تعریف میں چند ہندی اشعار بھی لکھ کر بھیجے۔ راجہ نندا ایک جنگی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہندی زبان کا ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ سلطان محمود نے مشہور ہندوستانی، عربی اور ایرانی شعراء کو جو اس کے دربار میں ملازم تھے یہ شعر سنائے۔ تمام استادان فن نے ان اشعار کو بہت پسند کیا اور راجہ نندا کی شعری کاوشوں کی دل کھول کر داد دی۔ سلطان محمود کی شان میں کہے جانے والے ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، تو پیدائشی طاقتور اور فاتح ہے، تیری بلند اقبالی سے حسد رکھنے والا کوئی بدخواہ اس امر پر شہادت دے یا نہ دے مگر چشم فلک ضرور گواہی دے گی کہ جب تو کسی محاذ جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو نصرتیں اور کامرانیاں تیرے قدم چومنے لگتی ہیں اور تیرے جسم کا سایہ دیکھتے ہی شکست و بربادی کے ستارے اپنی رفتار بدل دیتے ہیں۔ پس اے میرے شہنشاہ، تو کیوں بار بار اپنے آپ کو جسمانی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے؟ اقتدار اور حکمرانی کے لیے تو تیرا نام ہی کافی ہے۔ راجہ نندا کے کہے ہوئے ان اشعار کی فصاحت و بلاغت اور معنی آفرینی سے متاثر ہو کر سلطان محمود نے ایک جوابی خط تحریر کیا۔ نندا، ہم تیری ذہانت سے بہت خوش ہوئے، تو نے ہماری تعریف کر کے اپنی دستار کو بھی بچا لیا اور ہمارے قہر کی سنگ باری سے کالنجر کے در و دیوار کو بھی محفوظ رکھا۔ تو ہم سے مصالحانہ انداز میں ملا، مگر ہم تجھ سے اپنی شاہانہ قدروں اور دوستانہ رسموں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ہمیں تیرے اشعار بہت پسند آئے، تیرے پاس صرف لفظوں کا سرمایہ تھا سو تو نے اسے ہماری خاطر مدارات میں لٹا دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دامن خالی ہو چکا ہے، مگر اطمینان رکھ کے تو مفلس و تہی دست نہیں ہے، تو نے ہماری تعریف کر کے اپنے خزانوں کو بھر لیا ہے۔ ہم اپنے فرمان کے ذریعے کالنجر کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تجھے گرد و نواح کے 15 قلعوں کی حکمرانی کا اعزاز بھی بخشتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تو اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کا وفادار رہے گا۔ سلطانی مکتوب کے جواب میں راجہ نندا خود محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور والی غزنی کو مزید قیمتی تحائف پیش کیے۔ پھر سلطان محمود نے مسلسل 3 سال تک مزید فتوحات حاصل کی۔ تمام مفسد و شر انگیز حکمران اپنے دردناک انجام کو پہنچ چکے تھے اور تمام سیاسی فتنہ گروں کو خونی کفن پہنا کر تہہ خاک دفن کر دیا گیا تھا۔ بالآخر 415 ہجری کے آخر میں سلطان محمود نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک نظام شاہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ والی غزنی کو اپنے روبرو پا کر حسب عادت مسکرائے اور انتہائی شگفتہ لہجے میں سلطان کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ تم کیسے ہو فرزند، اور تمہاری فتوحات کا کیا حال ہے؟ آج تمہیں یہ ناکارہ بوڑھا کیسے یاد آ گیا؟ نظام شاہ کے لہجے سے طنز نہیں، بزرگانہ شکایت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ سیاسی ہنگامہ خیزیوں اور دشمنوں سے مارکا آرائی کے سبب سلطان محمود کئی سال بعد نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ شیخ محترم خوب جانتے ہیں کہ ان کا فرزند کہاں تھا اور کس حال میں تھا۔ والی غزنی نے اپنی طویل غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، کبھی گھوڑے کی پشت پر، کبھی دیار دشمنہ میں پتھریلی زمین پر، کبھی اپنے محل میں نرم و گداز بستر پر، کبھی زندگی کے نشاط انگیز کہکہوں میں، کبھی وادی فنا کے جاں گداز سناٹوں میں، کبھی جشن فتح کے شور و غل میں، کبھی شکست کے روح فرسا اندیشوں میں۔ غرض وہ کون سا مقام تھا جہاں پہنچ کر میں نے اپنے شیخ کو یاد نہیں کیا؟ سلطان کے لہجے میں ندامت کی خلش بھی تھی اور جذبوں کی تڑپ بھی۔ پھر فقیر کے گھر کا راستہ کیوں بھول گئے تھے؟ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی تبسم دل نواز موجود تھا جسے دیکھ کر مردہ دل بھی جی اٹھتے تھے۔
شیخ کے سامنے کیا منہ لے کر آتا؟ والی غزنی رک رک کر بول رہا تھا۔ افائے عہد کی طاقت نہیں تھی، اس لیے مجرموں کی طرح چھپتا پھرتا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ یکا یک نظام شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب میں شیخ سے سومنات پر حملے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ والی غزنی کے لہجے سے ایسی طمانیت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے کوئی شخص کسی کے قرض کا بارے گراں اتارنے آیا ہو۔ نظام شاہ بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پلکیں بھیگنے لگی۔ کیسی عجیب خبر ہے، کہیں میری سانسیں نہ رک جائیں۔ شدت جذبات کے سبب نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے۔ سلطان محمود نے مختصراً نظام شاہ کو اپنی فوجی تیاریوں کی تفصیلات بتائی اور پھر عرض کرنے لگا۔ مجاہدین غزنی اپنے گھوڑوں کی لگامیں پکڑے حکم شیخ کے منتظر کھڑے ہیں۔ ابھی نہیں فرزند، نظام شاہ نے کہا، پہلے تمہیں خراسان پہنچ کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہونا پڑے گا۔ سلطان محمود نظام شاہ کا خط لے کر خراسان پہنچا۔ اس سفر کے دوران والی غزنی کے ذہن میں شیخ ابو الحسن خرقانی سے متعلق عجیب عجیب خیالات ابھر رہے تھے۔ وہ اس شخص کی ولایت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جسے نظام شاہ جیسے انسان نے شیخ کہہ کر پکارا تھا، اور جس کے بارے میں ایک مرد قلندر کا دعویٰ تھا کہ وہ عمرائے وقت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ خراسان پہنچ کر سلطان محمود نے اپنے ایک مصاحب خاص کے ذریعے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں نظام شاہ کا خط ارسال کیا۔ غزنی کے مرد قلندر کا خط پڑھ کر حضرت ابو الحسن خرقانی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر آپ نے فوراً ہی والی غزنی کو اپنی مجلس میں طلب فرما لیا۔ شیخ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ والی غزنی سلطان محمود نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، تجھے چاہیے تھا کہ 4 چیزوں کو سختی سے اختیار کرے۔ اول پرہیزگاری، دوم نماز باجماعت، سوم سخاوت، چہارم انصاف۔ اس کے بعد سلطان محمود نے عرض کیا، شیخ میرے حق میں دعا کیجیے۔ والی غزنی کی درخواست کے جواب میں حضرت شیخ خرقانی نے فرمایا، میں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومنین و مومنات کو ہدایت فرما دے۔ والی غزنی نے دوبارہ عرض کیا، وہ تو عام دعا ہے، میرے لیے کوئی خاص دعا فرمائیے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا، تیری عاقبت محمود ہو۔ ابھی حضرت شیخ کی زبان سے کلمات ادا ہوئے تھے کہ تمام لوگوں نے با آواز بلند آمین کہا۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ خانقاہ کے در و دیوار سے ایک روشنی سی پھوٹنے لگی ہے۔ تمام فضا ایک عجیب سی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تک اس مجلس روحانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کیا، میں سومنات پر لشکر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ جنگی اعتبار سے یہ مشکل ترین محاذ ہے، میری فتح و نصرت کے لیے دعا کیجیے۔ سومنات بت پرستوں کی سب سے مضبوط اور محفوظ جگہ ہے۔ شیخ نظام نے اسی مقصد خاص کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ نظام شاہ کا نام سن کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے چہرے پر محبت کا ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ میرے بھائی بھی خوب ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی بڑے عالم جذب میں بول رہے تھے۔ نظام شاہ حالانکہ مخدوم ہے لیکن پھر بھی خود کو خادم ہی کہتے ہیں۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہیں اس قدر طویل سفر اختیار کرنے کی زحمت کیوں دی؟ والی غزنی بچپن سے لے کر آج تک نظام شاہ کی روحانی قوتوں کا مشاہدہ کرتا رہا تھا، اس لیے وہ بھی حیران تھا کہ نظام شاہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا۔ مجھے کیا خبر کہ نظام شاہ نے یہ حکم کیوں صادر کیا؟ والی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ایک مرد بزرگ ہی دوسرے مرد بزرگ کی گفتگو کے اسرار و رموز سمجھ سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر یکا یک انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، ایک پتھر کا بت کب تک محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسے تیری ہی ضرب سے ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ بت پرست سومنات کے گرد کتنی ہی آہنی دیواریں کھینچ دے مگر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ جلدی کر، سومنات تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تو آئے اور اس کے باطل وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کا چہرہ حالت جذب سے سرخ ہو گیا تھا اور اہل مجلس صاف محسوس کر رہے تھے کہ شیخ پر جذب کی شدید کیفیت طاری ہے۔ سومنات کی کیا مجال، ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بس اللہ کا نام باقی رہ جائے گا۔ پھر جب کچھ دیر بعد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی حالت جذب ختم ہو گئی تو سلطان محمود نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی چند لمحوں تک اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے اپنے ایک خادم سے جو کی سوکھی روٹی منگا کر سلطان محمود کے سامنے رکھ دی۔ اسے کھاؤ۔ سوکھ جانے کے باعث جو کی روٹی بہت سخت ہو گئی تھی۔ سلطان محمود نے بڑی مشکل سے روٹی کا ٹکڑا توڑا، مگر جب اسے کھانے کی کوشش کی تو والی غزنی کے حلق میں اٹک گیا۔
کیا یہ روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے والی غزنی سے پوچھا۔ سلطان محمود نے اسبات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا، ہاں شیخ، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی مسکرائے، جس طرح ہماری یہ سوکھی روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اسی طرح تمہاری اشرفیوں سے ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم اس سنہری غذا کو ہضم نہیں کر سکتے۔ والی غزنی کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہمارے سامنے سے اٹھا لو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم سیم و زر کو بہت پہلے طلاق دے چکے ہیں۔ والی غزنی بہت دیر تک بارگاہ شیخ میں سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر رخصت سے پہلے سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ایک اور درخواست کی، شیخ، مجھے اپنی کوئی نشانی عطا کیجیے کہ میں ہر وقت آپ کی قربت کو محسوس کر سکوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے اسی وقت اپنی عبا اتار کر سلطان کو عنایت کر دی۔ پھر جب سلطان محمود رخصت ہونے کے لیے خانقاہ سے اٹھا تو اس بار حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی بھی والی غزنی کی تعظیم میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ کا یہ طرز عمل دیکھ کر والی غزنی کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر اس نے صاحب ولایت سے عرض کیا، شیخ محترم، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب میں خانقاہ میں داخل ہوا تھا تو آپ نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی تھی، لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں تو آپ میری خاطر اٹھ کر کھڑے ہو گئے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے جواباً فرمایا، جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے اس وقت دولت و اقتدار کے نشے سے سرشار تھے اور کسی حد تک شہنشائیت کے غرور و تکبر میں مبتلا تھے، مگر اب تم عاجز و انکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے نزدیک سلطان محمود نہیں، نظام شاہ کے محبوب فرزند ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام واجب ہے۔ والی غزنی نے بے اختیار مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلطان محمود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر سلطان محمود حضرت شیخ کی مزید دعاؤں کے سائے میں غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزنی پہنچ کر جب سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، یہ شیخ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ غزنی کے ایک غداگر کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ نظام شاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ واللہ شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب ولایت ہے، اور ایک صاحب ولایت اتنا ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بہرحال تم خوش نصیب ہو کہ شیخ کی بارگاہ سے بامراد لوٹے اور اپنے خالی دامن کو اتنا بھر لیا کہ بالآخر چھلک اٹھا، اور اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ شیخ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ بس جلدی کرو اور شیخ کے ارشاد غرامی کو اپنے لیے نیک فال سمجھو، سومناتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پورے شہر میں ایک عجیب نشاط خیز ہنگامہ برپا تھا۔ والی غزنی کے اعلان کے بعد سپاہ گری کے فن سے آشنا عام باشندے بھی سلطانی لشکر میں قطار در قطار شامل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ محض چند روز میں ان فوجی رضاکاروں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ یہ سب کے سب شوق شہادت کے نشے سے سرشار تھے، اور ہر مجاہد اس عہد و پیمان کے ساتھ لشکر غزنی میں شامل ہوا تھا کہ یا تو سومناتھ کا باطل وجود فنا ہو جائے گا یا پھر وہ اپنے ہی خون سے لبریز جام پی کر آغوش مرگ میں سو جائیں گے۔ رضاکار سپاہیوں کے علاوہ غزنی کے باقاعدہ فوجیوں کی تعداد 54,000 تھی۔ اس طرح صرف 84,000 مجاہدین اس محاذ جنگ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے جو تمام ہندوستانیوں کے نزدیک ان کی عزت و آبرو کا نازک ترین آبگینہ تھا، اور جسے شکست و ریخت سے بچانے کے لیے ہر ہندو جان دینے کا عہد کر چکا تھا۔ روانگی سے ایک دن پہلے رات کے ابتدائی حصے میں سلطان محمود نے اپنی معتمد کنیز شارکا کو خط دے کر نگار خانم کے پاس بھیجا۔ والی غزنی نے اپنے اس مکتوب میں نگار خانم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کل صبح سومناتھ کے اس محاذ کی طرف جا رہا ہوں جہاں کا ذرہ ذرہ میرے خون کا پیاسا ہے، اور ہر ذی روح یہی چاہتا ہے کہ سلطان محمود باقی نہ رہے۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وقت کی دیوار کے پیچھے کون سا منظر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح خود مجھے بھی خبر نہیں کہ میں فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹوں گا یا پھر دیار غیر میں پیوندے خاک ہو جاؤں گا۔ اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ تم قصر شاہی چلی آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت کی رفتار میری گرفت سے نکل جائے اور پھر میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے بھی قابل نہ رہوں۔ تمہیں زحمت اس لیے دے رہا ہوں کہ شیخ کی موجودگی کے باعث اپنے قدموں سے چل کر تمہارے مکان تک نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جاؤں تو ملاقات کی جرت نہیں کر سکتا کہ شیخ کی نگران آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ ایسے سنگین لمحات میں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ نگار خانم نے ایک بار کنیز شارکا کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا،
لیکن وہ حکم سلطانی کے باعث اسی مقام پر دوبارہ جانے کے لیے مجبور تھی۔ شارکا کو اپنے مکان کے دروازے پر دیکھ کر آتش غضب سے نگار خانم کے دل و دماغ جل اٹھے، مگر جیسے ہی کنیز نے والی غزنی کا مکتوب آگے بڑھایا تو نظام شاہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر آہنی کفل پڑ گئے اور اس نے شدید ناگواری کے عالم میں شارکا کے ہاتھ سے محمود کا خط لے لیا۔ پھر شعلہ بار نظروں سے سلطان کی تحریر پڑھی اور کنیز شارکا کو خط واپس کرتے ہوئے بولی، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ میرے پاس اس فضول کام کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں والی غزنی کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے دروازہ بند کر لیا۔ سلطان محمود کو یقین تھا کہ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے نگار خانم اس سے ملنے ضرور آئے گی، مگر جب کنیز شارکا نے والی غزنی کو نگار خانم کا جواب منتقل کیا تو سلطان کا سرخ و شاداب چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کنیز شارکا ایک کینہ پرور عورت تھی۔ اس نے نگار خانم سے اپنی تذلیل کا انتقام لینے کے لیے والی غزنی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی ایک خطرناک کوشش کی۔ سلطان ذیشان، نگار خانم ایک حاسدانہ فطرت رکھنے والی پست کردار عورت ہے۔ اگر میں با اختیار ہوتی تو حضور والا کی توہین کرنے والی اس ناہنجار عورت کے لیے ایسی دردناک سزا کا انتخاب کرتی کہ دیکھنے والے اس سزا کے تصور ہی سے برسوں لرزہ براندام رہتے، مگر کیا کروں کہ بس خاموش ہو جا بدذات شارکا۔ والی غزنی اتنی زور سے چیخا کہ خلوت گاہ سلطان کے بام و در لرز کر رہ گئے۔ سلطان کے غیظ و غضب کا یہ عالم دیکھ کر اسے خود اپنا بھیانک انجام قریب تر نظر آنے لگا تھا۔ اس عیار لونڈی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگی، عالم پناہ، کنیز کی لغزش سے زبان کو معاف فرما دیجئے کہ ان قدموں کے سوا اس کے لیے کہیں کوئی پناہ کا نہیں ہے۔ سلطان محمود کی زوردار ٹھوکر کنیز کے منہ پر پڑی اور شارکا پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ ہم نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ والی غزنی اور نگار خانم کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سلطان محمود کے ہونٹوں سے پگھلی ہوئی آگ ٹپک رہی تھی۔ تیری غلیظ و بے ادب زبان نے نگار خانم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی ذات سے منسوب سمجھا جائے گا۔ تو یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ تیرا سلطان حاسد طبیعت کا مالک ہے اور بہت پست کردار ہے؟ امان سلطان ذی ہاشم، امان۔ کنیز شارکا اپنے خون آلود چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ رحم، رحم سلطان عالم، رحم۔ کنیز شارکا نے ایک بار پھر انتہائی گداگرانہ لہجے میں والی غزنی کے کرم کو آواز دی تھی، اگر تو اس طرح ہمارے رحم کو نہ پکارتی تو ہم تجھے یہی حکم دیتے کہ تو نگار خانم کی شان میں گستاخی کرنے والی اپنی زبان کو اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ کر ہمارے قدموں پر رکھ دے۔ بس ہماری آتش قہر کے بجھنے کی یہی ایک صورت تھی، مگر ہم کیا کریں کہ اپنے آداب کرم سے مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، اس لیے تجھے امان دیتے ہیں، لیکن اے لعنت زدہ نا شکر گزار اور بد نسل عورت، تو اسی وقت ہمارے حلقہ غلامی سے نکل جا اور اپنے اس قریح المنظر چہرے کو غزنی کے کسی ویران گوشے میں گم کر دے۔ کنیز شارکا لرزتے قدموں کے ساتھ خلوت سلطان سے نکل کر چلی گئی اور والی غزنی نگار خانم کے جارحانہ طرز تغافل کے سبب رات بھر ایک عجیب سے کرب میں مبتلا جاگتا رہا۔ دوسرے دن لشکر اسلام اس طرح غزنی سے روانہ ہوا کہ پورا شہر اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے دارالحکومت کی سرحدوں پر سمٹ آیا تھا۔ خود نظام شاہ بھی سلطان محمود کو اس طرح الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ والی غزنی ایک عربی نسل گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور نظام شاہ اس کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر جب سلطان کا گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح دراز کر دیے جیسے آفات و مصائب کا مارا ہوا کوئی بھکاری کسی صاحب ثروت انسان کے آگے اپنا دامن طلب پھیلا دے۔ نظام شاہ سلطان کی فتح و سلامتی کے لیے زیر لب دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے عزیز و جلیل، اپنی عزت و جلال کے صدقے میں میرے بت شکن کی آبرو کی حفاظت فرما اور اسے دونوں جہانوں میں محمود بنا دے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر 10 شعبان 415 ہجری بمطابق ستمبر 1024 عیسوی کو غزنی سے روانہ ہوا۔ پھر 84,000 سپاہیوں پر مشتمل یہ فوج ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے گزر کر 16 رمضان 415 ہجری کو ملتان پہنچی۔ جب یہاں کے کچھ ہوشیار مقامی باشندوں کی زبانی پانی کی کمیابی کا حال معلوم ہوا تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنی طاقت کے مطابق
اپنے خالی مشکیزوں کو پانی سے بھر لے۔ اس کے علاوہ والی غزنی کے حکم پر 30,000 اونٹوں کو کئی روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا گیا اور پھر ان پر خوراک و پانی کا ایک بڑا ذخیرہ لاد دیا گیا۔ اس احتیاطی تدبیر کے بعد سلطانی لشکر ملتان سے بیکانیر اور جیلسمر سے ہوتے ہوئے 350 میل کا بے آب ہو گیا اور لکو دک ریگستان عبور کرنے لگا۔ پہلی منزل پر ہر سپاہی نے اپنا اپنا سامان خوراک استعمال کیا، پھر اونٹ ذبح کیے جاتے رہے۔ سپاہی گوشت کھا لیتے اور اونٹوں کے قدرتی خزانے سے جو پانی نکلتا اسے صاف کر کے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا اور اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزوں کا پانی مجاہدین اسلام پی لیتے۔ اس طرح غزنی کے یہ جانباز برق رفتاری کے ساتھ دشوار ترین راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اجمیر پہنچ گئے۔ راجہ اجمیر سلطان محمود کی آمد کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس قدر پرپیچ اور طویل سفر اختیار کر کے سلطنت اجمیر کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ راجپوت حکمران نے گجرات کے راجہ سے مدد طلب کی، مگر وہ اپنی ہنگامی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً اس نے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود اجمیر کو خالی دیکھ کر شہر میں داخل ہو گیا، مگر اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوٹ مار سے گریز کریں۔ والی غزنی نے چند روز اجمیر میں قیام کیا اور نئے سرے سے سامان رسد مہیا کر کے آگے بڑھا۔ اب سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تارا گڑھ کا مضبوط قلعہ موجود تھا، مگر اس نے وقت ضائع ہونے اور لشکر اسلام کی آمد کی خبر پھیل جانے کے خیال سے تارا گڑھ کا محاصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر والی غزنی جنگلوں، میدانوں، دیہاتوں اور شہروں سے گزرتا ہوا آبو پہنچا۔ اس دوران ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجہ سلطان محمود کی اطاعت قبول کرتے رہے۔ راجہ آبو نے بھی بیش قیمت تحائف دے کر اور اطاعت کا اقرار کر کے اپنی جان بچائی۔ پھر جب سلطان محمود آبو کی حدود سے نکل کر آگے بڑھ گیا تو یہاں کے راجہ نے بے اختیار کہا، دیوتاؤں کا کرم ہے کہ میرے سر اور میری مملکت سے بہت بڑی بلا ٹل گئی۔ سلطان آبو سے گزر کر گجرات پہنچا اور اس نے سیدھا پٹن کا رخ کیا۔ مغربی کتابوں میں پٹن کو فتن لکھا گیا ہے، اس کا اصل نام انہل واڑہ ہے، مگر عربی اور فارسی میں اس شہر کو نہر والا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نہر والا گجرات کا پایہ تخت تھا اور اس وقت گجرات پر سولنگی خاندان کے راجہ بھیم دیو کی حکومت تھی۔ گندھار، منگلور، کھمبایت، سومنات، بھروچ اور جوناگڑھ کے حاکم راجہ بھیم دیو کے خراج گزار تھے۔ اگرچہ گجرات کا حکمران راجہ بھیم دیو ایک مرد شجاع تھا، لیکن جب اس نے سلطان محمود کی آمد کی خبر سنی تو حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرے سرحدی جاسوسوں کو موت کی نیند آ گئی تھی؟ پھر راجہ بھیم دیو نے اپنے خراج گزار حاکموں سے فوجی مدد طلب کی، مگر ان تمام چھوٹے چھوٹے حاکموں نے بھیم دیو سے معذرت کر لی کہ وہ اس قدر عجلت میں ہر قسم کے تعاون سے قاصر ہیں۔ راجہ بھیم دیو چاہتا تو نہر والا کی حدود میں سلطان سے خون ریز جنگ ہو سکتی تھی اور لشکر غزنی کی یلغار کو بڑی حد تک روکا جا سکتا تھا، مگر بھیم دیو یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گیا کہ جب غزنی سے نہر والا تک کوئی مزاحمت کرنے والا موجود نہیں تو پھر کس طرح سلطان محمود کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی حقیقت پسندانہ خیال نے راجہ بھیم دیو کو دہشت زدہ کر دیا اور پھر وہ نہر والا سے فرار ہو گیا۔ جنگی نقطہ نظر سے راجہ بھیم دیو کا تعاقب ضروری تھا، مگر سلطان محمود نے اس سلسلے میں جلد بازی سے گریز کیا اور نہر والا میں چند روز ٹھہر کر تازہ سامان رسد جمع کرتا رہا۔ پھر بہت تیز رفتاری کے ساتھ منڈھیر کی طرف بڑھا۔ منڈھیر اس وقت ایک بڑا شہر تھا جو اپنی وسعت اور رونق میں کسی طرح بھی نہر والا سے کم نہیں تھا۔ یہ نہر والا کے قریب ہی واقع تھا اور اس میں سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی موجود تھا، جس کے سبب یہاں کے شہری بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق منڈھیر پہنچ کر لشکر غزنی نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر کثیر مال غنیمت لے کر لشکر غزنی وڈھوان کے راستے دیول واڑہ پہنچا۔ اپنی آبادی اور مالی حیثیت کے اعتبار سے یہ شہر دوسرے درجے کا شمار ہوتا تھا۔ سلطان محمود کے اچانک پہنچنے پر یہاں کا حاکم بھی حیران رہ گیا تھا۔ پھر یہی حیرت خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی اور کوئی بھی لشکر غزنی کے مقابلے کی جرت نہ کر سکا۔ راجہ بھیم دیو دیول واڑہ سے فرار ہو کر سومنات پہنچا اور پھر سومنات سے بھاگ کر کنتھ کوٹ چلا گیا۔ سلطان محمود دیول واڑہ کی مہم سے فارغ ہو کر ذیقعدہ 416 ہجری میں سومنات پہنچا۔ والی غزنی نے یہ دشوار گزار سفر 15 روز کی طویل مدت میں طے کیا۔ سلطان محمود نے حیران نظروں سے اس عالی شان قلعے کی طرف دیکھا جس کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور بے قرار سمندر جس کے پتھریلے قدموں کو چوم رہا تھا۔
قلعے کی فصیلوں پر جگہ جگہ سخت پہرے بٹھائے گئے تھے۔ سلطان نے حسب روایت اہل قلعہ کے نام سلامتی کا پیغام بھیجا۔ سومناتھ کے پجاریوں، میں تمہاری عزت و آبرو اور زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے دیوتا کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ قلعہ سومناتھ کے حاکم کورپال نے والی غزنی کے خط کے جواب میں لکھا، محمود، تو ہماری زندگی کی کیا ضمانت دے گا؟ ہمارا محافظ اعلیٰ سومناتھ ہے، اور سومناتھ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت غضب نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سومناتھ ہی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ تو غریب الوطنی پانے کے لیے گجرات آیا ہے۔ اگر سومناتھ چاہتا تو غزنی میں بھی تجھ پر موت نازل کر سکتا تھا، مگر ہمارے دیوتا کی خواہش ہے کہ اس کے پاک قدموں پر تیری جان نکلے اور ساری دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ سومناتھ کیسی لازوال قوتوں کا مالک ہے۔ تو نے اب تک جس قدر بت توڑے ہیں، آج ان سب کے حساب کا دن ہے۔ بس چند گھڑیوں کی بات ہے، تو بہت جلد اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ سومناتھ نے اپنے پجاریوں سے وعدہ کیا ہے کہ غزنی کے کسی سپاہی کو بھی قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیوتاؤں کے تمام دشمنوں کو آدم خور مگرمچھوں کی خوراک بننا ہے۔ قلعے کے حاکم کورپال نے برہمن پجاریوں کے مشورے سے یہ خط تحریر کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی قہر رنگ تحریر پڑھ کر سلطان غزنی کے دل پر سومناتھ کی ہیبت طاری ہو جائے گی اور وہ محاصرہ اٹھا کر ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا۔ مگر جب سنسکرت زبان کے ایک عالم نے محمود کے سامنے یہ خط پڑھا تو والی غزنی نے خلاف عادت کہہ کہا بلند کیا، معاذ اللہ، ابھی محمود پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ خالق کائنات اس کے سر سے اپنا دامن کرم کھینچ لے اور اپنے ایک نام لیوا کو سومناتھ کے قدموں پر مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ ایسی موت تو ان کا مقدر بنتی ہے جن کے دلوں کو نفاق کا زنگ لگ جاتا ہے، اور مجاہدین غزنی کا یہ حال ہے کہ ان کے سینے بھی توحید کی خوشبو سے مہک رہے ہیں اور دماغ بھی رسالت کی بخشی ہوئی روشنی سے منور ہیں۔ اس کے بعد محمود کے ماہر تیر اندازوں نے اتنے تیر برسائے کہ فصیلوں کے محافظ بھاگ کھڑے ہوئے اور سومناتھ کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑانے لگے۔ غزنی کے سپاہیوں نے قلعے کی فصیلیں خالی دیکھی تو کمندے لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ قلعے کے راجپوت محافظوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجاہدین اسلام اس قدر جرت کا مظاہرہ کریں گے۔ نتیجتاً راجپوتوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ اکثر مسلمان سپاہی مارے گئے۔ دوسرے دن صبح سے شام تک لشکر غزنی نے پے در پہ حملے کیے اور بار بار کمندے لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ سلطان محمود نے اپنے اس جنگی منصوبے کو بے نتیجہ پا کر نئی چال چلی کہ کسی طرح دشمن کو قلعے سے باہر نکالا جائے اور جلد از جلد جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کسی طرح سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے برخلاف قلعے کا حاکم کورپال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ موقع ملتے ہی اس کا بہنوئی حاکم منگرول جے پال مدد کو پہنچ جائے گا، اور اس طرح روز بروز سومناتھ کے محافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر بھی سلطان محمود کے جوش دلانے سے ہندوؤں کے کچھ فوجی دستے باہر نکلے، مگر جلد ہی مجاہدین کی بھوکی شمشیروں کی غذا بن گئے۔ مجبوراً راجپوتوں کو دوبارہ قلعہ بند ہونا پڑا۔ اس دوران راجہ بھیم دیو کو موقع مل گیا کہ کاٹیا واڑ کے تمام راجاؤں کو سومناتھ کی حفاظت کے لیے آمادہ کر سکے۔ نتیجتاً تیسرے دن کاٹیا واڑ کے چھوٹے چھوٹے راجا اپنی فوج لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ کورپال اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس وقت بت پرستوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت رقص کرنے لگی۔ جب راجہ بھیم دیو بھی اپنے لشکر کثیر کے ساتھ شامل جنگ ہو گیا، بڑی فکر انگیز اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سلطانی لشکر تین طرف سے محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ والی غزنی سومناتھ کے حاکم اور کاٹیا واڑ کے راجاؤں پر آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ مفرور بھیم دیو اچانک پوری فوجی تیاری کے ساتھ پلٹ پڑے گا۔ انسانی اندازوں کی اسی غلطی نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی محمود کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ وہیں چھوڑا اور باقی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر راجہ بھیم دیو اور کاٹیا واڑ کے ایک راجہ دیوشیل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا، فضا میں چنگاریاں اڑی، شمشیروں نے شاہ رگے کاٹی، تیروں نے جسم چھلنی کر دیے، نیزے سینوں کے پار ہو گئے اور انسانی خون کے دریا بہنے لگے۔
سومناتھ کے محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے بت پرستوں کے نزدیک جانی نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر مجاہدین غزنی کی تعداد جو پہلے ہی کم تھی ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سومناتھ کے قلعے کا حاکم کورپال بھی اپنی فوج لے کر باہر نکل آیا۔ سلطان نے محاصرہ کرنے والے دستے کو حکم دیا تھا کہ موجے خون بھی سر سے گزر جائے تو کسی سپاہی کا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی فوجی کی پشت قلعے کی طرف ہوئی تو وہ بارگاہ سلطانی میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ کورپال کے محصور رہنے ہی میں لشکر غزنی کی عافیت تھی۔ اگر کورپال عقب سے حملہ آور ہو جاتا تو افواج سلطانی کی حالت اس شیر کی سی ہو جاتی جس کے چاروں طرف آہنی حصار کھینچ دیا گیا۔ کورپال نے محمود کے اس کمزور پہلو کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ نتیجتاً وہ اس وقت قلعے سے باہر نکلا جب سلطان بہت آگے جا چکا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ محمود محاصرہ کرنے والے دستے کی مدد کے لیے پیچھے کی طرف لوٹ سکے۔ کورپال نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ مجاہدین غزنی کے جسموں سے بنی ہوئی یہ مختصر سی دیوار کہاں تک مزاحمت کرتی؟ آخر ایک ایک سپاہی کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، دیوار گر گئی اور سلطان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ رسم وفا نبھانے والے اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں۔ اب کورپال آزاد تھا۔ راجپوتوں کے ایک دستے نے سومناتھ کی قسم کھائی اور اس ارادے سے آگے بڑھے کہ وہ ہر قیمت پر سلطان غزنی کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کورپال کی یہی منصوبہ بندی تھی کہ اگر 2-3 ہزار راجپوت سپاہی جانیں دے کر بھی محمود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بت پرستوں کی فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ کورپال کے سپاہیوں کا یہ حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی۔ محمود کے جان نثاروں نے ہندوؤں کی اس یلغار کو کسی طرح روک تو لیا، مگر اس کوشش میں ہزاروں مجاہدین غزنی شہید ہو گئے۔ سومناتھ کا ایک مجنون پجاری بچتا بچاتا سلطان کی پشت پر پہنچ گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کی شمشیر خوں آشام محمود کا کام تمام کر دیتی کہ ایک جان نثار کا سینہ اپنے امیر کا سپر بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنونی پجاری تلوار کھینچ کر سلطان غزنی پر دوسرا وار کرتا، محمود کے جان نثار کی شمشیر آبدار سومناتھ کے پجاری کے شکم میں اتر گئی۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، 2 سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سومناتھ کا پرستار تھا اور دوسرا سلطان غزنی کا جان نثار۔ سومناتھ کا پرستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جان نثار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی۔ محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے زخمی جان نثار کو دیکھتا رہا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تم ہو نگار خانم؟ محمود گھٹنوں کے بل زخمی جان نثار کے چہرے پر جھک گیا۔ سلطان ذیشان، ساری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے۔ نگار خانم کے سینے سے خون کی دھار بہ رہی تھی، مگر اس کی زبان میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ خدا کے لیے آخری وقت میں تو مجھے رسوا نہ کیجیے، دیکھنے والے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ نگار خانم کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف اور شرم کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا نگار خانم؟ سلطان محمود جنگ کی ہولناکیوں کو بھول کر صرف اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو والی غزنی کو بچانے کے لیے موت کی وادی کی طرف بہت تیزی سے گامزن تھی۔ غزنی سے روانہ ہونے والے 30,000 رضاکار مجاہدین میں نگار خانم بھی شامل تھی۔ مردانہ لباس اور دستار میں ملبوس ہونے کے باعث خود محمود بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا۔ نگار خانم نے عام مجاہدین کے ساتھ یہ طویل سفر طے کیا تھا، مگر جب سلطان محمود راجہ بھیم دیو کے مقابل صف آرا ہوا تو نگار خانم بھی والی غزنی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئی۔ وہ سلطان کی دوش بدوش چل رہی تھی، مگر جنگ کی ہنگامہ خیزیوں کے سبب محمود اس سپاہی کے خد و خال پر غور نہ کر سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح لگا ہوا تھا، اور پھر سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نگار خانم ایسا خوفناک اور ناقابل یقین راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پھر جب جنونی پجاری کی تلوار نگار خانم کے سینے میں اتر گئی اور نگار خانم کے جوابی حملے نے سلطان کے بدترین دشمن کو خاک و خون میں نہلا دیا تو سلطان نے چونک کر دیکھا کہ اس کے عقب میں کیا قیامت خیز طوفان دبے قدموں بڑھ رہا تھا، اور اس طوفان کو روکنے والا جان نثار کون تھا؟ محمود اس وقت بھی نگار خانم کو پہچاننے سے قاصر رہتا
مگر جب وہ شدید زخم کھا کر گھوڑے کی پشت سے نیچے گری تو اس غیر متوقع حادثے نے تمام راز فاش کر دیا۔ نگار خانم کی دستار کھل چکی تھی اور اس کے لمبے بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ محمود نے بے قرار ہو کر نگار خانم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا۔ یہ ماہ کامل آسمان سے گر کر اس طرح خاک آلود بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت ہے نگار خانم، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دو گی۔ کچھ تو لحاظ کیجئے سلطان ذی حشم، نگار خانم نے اپنے چہرے سے محمود کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کے جلال سلطانی سے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک کنیز کو آخری وقت میں اس طرح رسوا کریں گے۔ محمود نے شرمسار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ دیے۔ محافظ دستے کے سپاہی اور دوسرے امرائے سلطنت بھی اس جاں گداز منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی کہ سومناتھ کے ایک محافظ نے سلطان پر بھرپور قاتلانہ حملہ کیا، مگر نظام شاہ کی بیٹی نگار خانم نے کورپال کی اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمود زخمی نگار خانم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچا اور درباری طبیب کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ سلطان معظم، آپ محاذ جنگ کی طرف دیکھیے، نگار خانم نے کہا، مگر جریان خون کے سبب اس کی آواز سے نقاہت جھلکنے لگی تھی۔ صبح قریب ہوتی ہے تو بے شمار ستارے قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میں بھی ایک ستارہ ہی تھی جو اپنے آفتاب پر قربان ہو گئی۔ ابھی تو اور نہ جانے کتنے ستارے بجھیں گے، پھر کہیں آپ کی نصرتوں کا سورج طلوع ہوگا۔ نگار خانم، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ محمود بہت زیادہ دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا سلطان عالی قدر، نگار خانم نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ سومناتھ کی فتح سے پہلے مجھ پر موت نازل نہ کرنا۔ یہ گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ سلطان محتشم، آپ جائیے، مجاہدین اسلام آپ کے بغیر تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے۔ سلطان محمود شدید اضطراب کے عالم میں خیمے سے باہر نکلا۔ محاذ جنگ پر نظر کی تو صورتحال مزید ابتر ہو چکی تھی۔ مجاہدین غزنی ایک ایک کر کے جام شہادت پی رہے تھے اور لہجہ با لہجہ مسلمان سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یکا یک جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوشل کو اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ افرادی قوت کی برتری نے راجپوتوں کے حوصلوں کو نئی توانائی بخشی تھی اور وہ اسی نفسیاتی کیفیت کے زیر اثر لشکر غزنی پر دیوانہ وار حملے کر رہے تھے۔ غزنی کے جانباز ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ غیرت و حمیت کے باعث وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور سپاہیوں کی قلت کے سبب آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں شگاف بھی نہیں ڈال سکتے تھے۔ نتیجتاً راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوشیل کی فوجیں لشکر غزنی پر غلبہ حاصل کرتی جا رہی تھی۔ محمود کچھ دیر تک اس مارکہ آرائی کو دیکھتا رہا جس میں سراسر مجاہدین غزنی کو نقصان پہنچ رہا تھا اور ممکنہ شکست دبے قدموں سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود دوبارہ خیمے میں واپس آیا اور نگار خانم کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ شدید نقاہت کے سبب نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ والی غزنی کے سینے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور وہ خاموشی سے خیمے کے ایک سنسان گوشے میں چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے سامان میں سے سبز رنگ کا ایک پیراہن نکالا اور چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا۔ پھر سلطان محمود نے اس سبز پیراہن کو اپنی جان نماز پر سجدے کی جگہ بچھا دیا۔ یہ سبز پیراہن دراصل ابو الحسن خرقانی کی وہ عبا تھی جو حضرت شیخ نے والی غزنی کو تحفے کے طور پر عنایت کی تھی۔ سلطان محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر اس طرح سجدے میں چلا گیا کہ والی غزنی کا سر شیخ ابو الحسن خرقانی کی عبا سے مس ہو رہا تھا۔ اے قادر مطلق، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے کرم کے بغیر میں کچھ بھی نہ تھا اور تیری رحمت کے حصار سے نکل کر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بس ایک تیری ذات ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے غرور و تکبر اور ناشکر گزاریوں کو معاف فرما، بے شک تو پاک ہے اور ہم ظالموں میں سے ہیں۔ مجھے شیخ ابو الحسن کے اس خرقے کے طفیل فتح عطا فرما کہ اب یہی خرقہ میرا جنگی پرچم ہے۔ میں گنہگار سہی، مگر تو اپنے ایک محبوب بندے کی آبا کے اس پرچم کو اہل باطل کے سامنے سر نگو ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر سلطان محمود خیمے سے باہر آیا اور اس نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی آبا کو اپنے نیزے پر جنگی پرچم کی طرح بلند کر لیا۔ غزنی کے سپاہیوں نے بڑی حیرت سے اپنے سلطان کے اس عمل کو دیکھا۔
ابھی مجاہدین اسلام کی حیرت برقرار تھی کہ یکایک آسمان کے ایک حصے سے سیاہ بادل اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گئے۔ اب میدان جنگ میں ہر طرف اس قدر گہری تاریکی تھی کہ سپاہیوں کو بہت قریب کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بجلی کی کڑک اس قدر خوفناک تھی کہ بت پرست سپاہیوں کو اپنی سماعتوں میں شگاف پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ راجہ بھیم دیو اور راجہ دیوچل کے سپاہی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر آپس ہی میں لڑنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ پھر جب تاریکی چھٹی تو راجہ بھیم دیو کی بچھائی ہوئی بساط جنگ الٹ چکی تھی۔ تائید غیبی کے سہارے مسلمانوں نے ہندوؤں کی فوج پر بھرپور حملہ کیا۔ راجہ بھیم دیو اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے 5000 سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود نے راجہ بھیم دیو کا تعاقب ضروری نہیں سمجھا اور بہت تیزی سے سومنات کی طرف پلٹا۔ قلعے کا حاکم کورپال سومنات کی حفاظت سے مایوس ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے بڑی جواں مردی کے ساتھ لشکر غزنی کا مقابلہ کیا، مگر جلد ہی مارا گیا۔ کورپال کے ختم ہوتے ہی اس کی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ سومنات کے 4000 براہمن پجاری اپنی جان بچا کر سمندر کی طرف بھاگے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سرندیپ کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان محمود نے پہلے ہی غزنی کے سپاہیوں کو کشتیوں میں بٹھا کر مختلف سمندری راستوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اس جنگی تدبیر کے نتیجے میں تمام براہمن پجاری قتل ہوئے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی۔ سومنات کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ سلطان محمود نگار خانم کو یہ تاریخ ساز خوشخبری سنانے کے لیے بہت تیز قدموں سے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم بے ہوش ہو چکی تھی۔ محمود کے مسلسل آوازیں دینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلطان نے فتح سومنات کی خوشخبری سنائی تو نگار خانم کے خوش اور پز مردہ ہونٹوں پر ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سلطان ذیشان نے سومنات کو رضا رضا کر دیا؟ نگار خانم کی زبان سے یہ چند الفاظ بامشکل ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ بت شکنی کی یہ رسم تمہاری صحت یابی کے بعد ادا کی جائے گی۔ سلطان نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں سلطان معظم، نگار خانم کی زبان لڑکھڑائی، میری سانسوں کا شمار ختم ہونے ہی والا ہے۔ اس سے پہلے کہ سفیر اجل میری متاع حیات چھین کر واپس چلا جائے، مجھے سومنات کے ٹوٹنے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کہتے کہتے نگار خانم دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سلطان محمود اس طرح خیمے سے باہر نکلا کہ اس کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھی۔ پھر محمود اپنے بیٹوں اور دیگر معززین سلطنت کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا اور مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا سومنات کے مندر میں پہنچ گیا۔ اب والی غزنی کی نظروں کے سامنے وہ طویل قامت بت موجود تھا جس کی لمبائی 5 گز تھی۔ یہ تو ہے سومنات؟ سلطان محمود نے پتھر کے مجسمے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تیرے پرستار تجھے چھوڑ کر فرار ہو چکے اور تیری لازوال قوتوں کا یہ حال ہے کہ تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ محمود کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ اگر تیری زبان ہے تو مجھے بتا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں، مگر پتھر کے حقیر ٹکڑے تو کس طرح بولے گا؟ آج تو صرف اہل ایمان کے گرز بولیں گے، حق پرستوں کی شمشیریں نغمہ سرا ہوں گی اور اہل وفا کے نیزے گفتگو کریں گے۔ کاش تیری سماعت ہوتی، پھر تو سنتا کہ لا الہ کا آہنگ کیا ہے اور الا اللہ کی صدا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر محمود نے سومنات کے چہرے پر اپنے گرز کی بھرپور ضرب لگائی، پھر دوسرے ہی لمحے برہمنوں کی گریا ازاری سے پورا مندر گونجنے لگا۔ ان کا دیوتا بے چہرہ ہو چکا تھا۔ تمام پجاری والی غزنی کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے، اے مہان سمراٹ، ہم سے سیم و زر کے انبار لے لے مگر ہمارے دیوتا کو بخش دے۔ سلطان محمود نے انتہائی نفرت سے اپنے قدم کھینچ لیے اور پتھر کے پجاریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے گمراہ باپوں کے گمراہ بیٹو، تم بت فروشی اور بت شکنی کے فرق کو نہیں سمجھو گے۔ مٹھی بھر سونے چاندی کی بات کرتے ہو، اگر تم سارے ہندوستان کی دولت بھی میرے قدموں پر لا کر رکھ دو تو میں سومنات کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود مسلسل ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ سومنات 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ سومنات کے بے نشان ہوتے ہی سلطان نے با آواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ دیگر معززین سلطنت نے بھی محمود کی تقلید میں اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی۔ پھر والی غزنی نے حیران آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ دور تک قیمتی زر و جواہر بکھرے ہوئے تھے اور یہ وہ دولت تھی
جو عیار برہمنوں نے سومناتھ کے کھوکھلے مجسمے کے اندر صدیوں سے چھپا رکھی تھی۔ پھر جب دولت کے اس ذخیرے کا حساب کیا گیا تو یہ اس رقم سے 100 گنا زیادہ تھی جو سومناتھ کی سلامتی کے بدلے میں برہمن پجاری سلطان محمود کو دینا چاہتے تھے۔ بت شکنی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان تیز رفتاری کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ نگار خانم پر غشی کی وہی کیفیت طاری تھی۔ سلطان کے بار بار آواز دینے پر نگار خانم نے آنکھیں کھول دی۔ محمود نے سرگوشی کے انداز میں نگار خانم کو سومناتھ کے بے نشان ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بے جان ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا اور بے اختیار منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نگار خانم نے احمد سالار کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جام شہادت پی لیا۔ محمود کے لہجے سے رکت جھلک رہی تھی۔ نگار خانم نے آنکھیں بند کر لی اور آنسو کے 2 قطرے اس کے رخساروں پر جم گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی دنیا سے کامیاب و کامران گیا۔ سلطان ذیشان، اس خیمے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا فرد تو موجود نہیں ہے؟ نگار خانم نے والی غزنی سے عجیب سا سوال کیا تھا۔ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی۔ سلطان ذی قدر، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ نگار خانم کی ناآسودہ خواہش آخری وقت میں اس کے ہونٹوں پر مچل گئی۔ والی غزنی نے بے قرار ہو کر نگار خانم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ نگار خانم، تم مجھ سے زندگی بھر گریزاں کیوں رہی؟ محمود کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ گریزاں کب تھی سلطان ذی حشم؟ میری تو ہر سانس میں آپ ہی شامل تھے۔ شدید نکاہت کے سبب نگار خانم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بہت کمزور عورت تھی، اس لیے آپ کی قربت سے ڈرتی تھی، ورنہ کسے معلوم کہ اس سینہ سوزا میں کیسی حسرت وصال تھی۔ محمود نے مضطرب ہو کر نگار خانم کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم تو مجھ سے بھی بڑی بت شکن ثابت ہوئی۔ نہیں، بس میرے فاتح، بت شکن کا لقب تو آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ یکایک نگار خانم کی سانس رکنے لگی۔ محمود گھبرا گیا اور اس نے چیختے ہوئے درباری طبیب کو خیمے میں طلب کیا، مگر سلطانی طبیب کے آتے آتے نگار خانم کی حالت غیر ہو گئی۔ سلطان، مجھے اسی دیار غیر میں دفن کر دینا۔ نگار خانم رک رک کر بول رہی تھی۔ جب کبھی آپ اپنی اس عظیم الشان فتح کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ کنیز بھی یاد آ جائے گی۔ اللہ میرے فاتح کی حفاظت فرمانا۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول برحق ہیں۔ یہ آخری الفاظ سے جو نگار خانم کی زبان سے ادا ہوئے اور پھر کتاب زندگی کا آخری ورق الٹ دیا گیا۔ جب سلطان کا فاتح لشکر سومناتھ کے ٹکڑے لے کر غزنی پہنچا تو محمود کے استقبال کے لیے شہر کا ایک ایک باشندہ گھروں سے نکل آیا تھا۔ ہر طرف پرجوش نعرے تھے اور سلطان کی بلند اقبالی کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں تھی۔ نظام شاہ ایک بار پھر والی غزنی کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ دور تک چلتے رہے۔ پھر جب سلطان نیچے اترا تو نظام شاہ نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ، بس یہی میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ والی غزنی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ تو اس اعزاز سے بھی بلند تر ہے میرے بت شکن۔ نظام شاہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ پھر ایک ہنگامہ خیز جشن فتح کے بعد نظام شاہ سومناتھ کے 2 ٹکڑے لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ سومناتھ کا ایک ٹکڑا مکہ معظمہ کی عام گزرگاہ پر ڈال دیا گیا تاکہ عازمین حج اپنے قدموں سے اس بت کو رونتے رہیں جسے صدیوں پہلے خانہ کعبہ سے چرا کر ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا۔ حج کی سعادت سے شرف یاب ہو کر نظام شاہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سومناتھ کا دوسرا ٹکڑا دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام شاہراہ پر ڈال دیا گیا تھا۔ پھر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس پر نظام شاہ کی نظر پڑی تو بے اختیار عرض کرنے لگے، آقا، غلام حاضر ہے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ زمین پر گرے اور اس طرح دنیا سے چلے گئے جیسے ہوا کا کوئی تیز جھونکا گزر جاتا ہے۔ گنبد خضرا کے بعد ان کی آنکھوں نے پھر کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا اور نظام شاہ کی آرزو تھی، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے
ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔